تو علماء کا اتفاق ہے۔ اب مسالک میں ہم تھوڑا بحث کریں گے کہ دیگر ائمہ کے پاس یہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کہ ویڈیو سننے والے ہر مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر مسلک والوں کو ان کے مسلک کے تحت بتانا ضروری ہے کہ کس مسلک میں مسلک حق کا، یعنی 4 مسلکوں میں کس طرح سے ان کے پاس مہر کے متعلق کہ ان کے مسائل ہیں، اس کی تفصیلات جان لینا بھی ضروری ہے۔ تو علماء کا اتفاق ہے کہ مہر کی زیادہ مقدار میں کوئی اختلاف نہیں، مہر کی مقدار میں کوئی اختلاف نہیں ہے، زیادہ کی مقدار میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ رقم کتنی ہو، اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اقل ترین یعنی کم سے کم میں اختلاف ہے، کم سے کم کتنی ہونی چاہیے، اس میں علماء اکرام اور فقہاء کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں۔ اور اختلافات کی وجہ اس لیے ہے کہ قرآن مقدس میں صرف اسی بات کا تذکرہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مہر دے دو، تم اپنی عورتوں کو ان کی اجرت دے دو، تم اپنی عورتوں کو جو کچھ تم دے رہے ہو اللہ اس کو جان رہا ہے۔ یعنی قرآن مقدس میں جہاں بھی مہر کا تذکرہ آیا ہے اس مقام پر اس کی تشریحات نہیں ہے، صرف مہر کا تذکرہ ہے، مقدار کا تذکرہ نہیں ہے اور اس کے اوصاف کا تذکرہ نہیں ہے، صرف یہ تذکرہ ہے کہ مہر ادا کر دو۔ اب کس مقدار میں ادا کرنا ہے اس کے لیے تشریحات ہیں، اس کی تشریحات ہمیں حدیث شریف سے ملتی ہیں، اور حدیث شریف میں چند تشریحات ہیں، لہذا اس کی وجہ سے اس میں علماء میں اور فقہاء میں اختلافات ہوئے ہیں۔ اقل ترین میں اختلاف ہے، زیادتی میں اختلاف نہیں۔ تو اقل ترین میں اختلاف پر سب سے پہلے امام شافعی، امام مالک اور امام اسحاق رضی اللہ عنہم، امام شافعی، امام مالک، یہ دونوں مسلک ہیں، یہ دونوں مسلک کے جو ائمہ ہیں ان کے پاس اقل ترین کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ کم سے مراد 4 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے بھی ہو سکتے ہیں، مہر 100 روپے بھی، 5 روپے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ امام شافعی اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے پاس، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے پاس اقل ترین میں یعنی کم سے کم مہر کے میں کوئی ان کے پاس مقدار نہیں ہے، کم سے کم کی کوئی 1 روپے میں بھی ان کے پاس مہر ادا ہو جائے گا۔ 1 روپیہ اگر دے دیا تو اس سے منفیت حاصل کرنا جائز ہے، منفیت لینا جائز ہے۔ اسی طرح سے تو اقل ترین میں جب منفیت کا مطلب فائدہ اٹھانا، مہر دیتے کیوں ہیں؟ مہر اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، سمجھیں؟ لڑکی سے فائدہ اٹھانے کے عوض میں مہر دیا جاتا ہے، جس طرح سے کسی چیز کو ہم خریدتے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، منفعت حاصل کر سکتے ہیں، تو مہر بھی گویا کہ ایک منفعت ہے۔ تو ان دونوں اماموں کے نزدیک کم سے کم کی کوئی مقدار نہیں ہے، جو چیز بھی قیمت بنے اسے بھی دے سکتے ہیں، یعنی جو بھی چیز اگر روپے یا درہم و دینار کے شکل میں نہیں ہے، جو بھی چیز قیمت بن سکتی ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ ایک موبائل ہے وہ بھی اس کو بازار میں بیچیں تو وہ قیمت بن سکتی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی مہر ادا کی جا سکتی ہے۔ تو جو چیز قیمت بنے اس کو بھی مہر میں ادا کیا جائے گا، ابھی اس کی تشریحات اور آنے والی ہیں۔ اب اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مہر کے کم سے کم کے مقدار میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو کم سے کم کے مقدار میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ دینار کا چوتھائی یا 3 درہم، یعنی 3 درہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دینا واجب ہے۔ مرد پر لازم ہے کہ 3 دینار، 3/4 دینار یعنی 1 دینار کا چوتھائی حصہ یا 3 درہم کے مقدار میں یا اس کے برابر کی کوئی چیز عورت کے حوالے کرنا لازم ہے اور واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہوا۔ اب اس کے بعد احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اقل ترین مہر کی جو مقدار ہے، عورت کو جو مہر کی شکل میں جو دینا ہے وہ اقل ترین مقدار 10 درہم ہے، اور کم سے کم کیونکہ زیادہ میں کسی کے پاس اختلاف نہیں ہے، کم سے کم کی اختلاف بتائی جا رہی ہے۔ تو احناف کے نزدیک کم سے کم کی مقدار 10 درہم ہے، اور ایک روایت میں 5 درہم اور ایک روایت میں 40 درہم، لیکن 10 درہم یہ زیادہ مشہور ہے اور یہی معروف ہے، اور اسی نوعیت سے جو ہے مسئلے جاری ہو رہے ہیں، تو 10 درہم زیادہ سے زیادہ مشہور ہے۔ اب اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مہر کو 10 درہم کہاں سے منتخب کیا؟ انہوں نے کس طرح سے مہر کو 10 درہم متعین کیا، جبکہ قرآن مقدس میں اس کی کوئی تعین نہیں ہے، حدیث شریف سے کوئی بظاہر نہیں ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث لیتے ہیں، اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن انہوں نے حدیث شریف میں اس لیے حدیث شریف سے وہ نقل استدلال کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث حضور فرماتے ہیں کہ لا مہر من اقل 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث کی روایت میں، اس حدیث کے سند میں کچھ بحث ہوئی ہے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث پہنچ چکی، لہٰذا انہوں نے اس حدیث کی مقدار پر انہوں نے کہا کہ 10 درہم
کہ 10 درہم سے کم مہر متعین نہیں کیا جا سکتا، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ قیاس کر رہے ہیں قطع ید پر، کہ اگر ایک چور چوری کرتا ہے تو کس مقدار میں اگر وہ چوری کرے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ ایک چور یا مذکر چور یا مؤنث چور یا چورنی، اگر دونوں میں سے کوئی بھی اگر چرا لیتے ہیں کوئی بھی چیز، تو کس مقدار میں اگر وہ چرائیں گے کہ شریعت کا احکام منافذ ہوگا کہ اس کے ہاتھ کاٹنا ضروری ہے۔ کیا وہ 1 روپے بھی چرایا تو کیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ کیا اس کی اقل ترین کوئی مقدار ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو 10 درہم کے برابر میں جو چور چوری کرتے ہیں 10 درہم کے برابر ہونے چاہیے، تو 10 درہم یا اس سے زیادہ میں کم سے کم کی مقدار میں کہ اگر کوئی شخص 10 درہم کی مالیت کو چراتا ہے تو شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، چاہے وہ مذکر چور ہو چاہے مؤنث چور ہو۔ حضور کے خواہ عورت ہو یا مرد ہو، حضور کے زمانے میں ایسی سزائیں ملی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک تفصیلات اس کے مسائل ہیں، اس کے معاملات ہیں الگ ہیں، یہ چوری کے مسائل میں انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن فی الوقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 10 درہم کے مقدار میں اگر چور کسی سامان کو چرایا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ کسی شے کے جائز ہونے کے لیے، حلال ہونے کے لیے، یعنی اس کے ہاتھ کے کاٹنے کے لیے 10 درہم کم سے کم کی مقدار ہے، اسی طرح سے عورت سے منفعت کے لیے، عورت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی مقدار اس کے ایک اعضاء کے حلال ہونے کے لیے، ایک اعضاء کے منفعت یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی 10 درہم ہی ہونا چاہیے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں چیزوں پر ایک قیاسی طور پر لا رہے ہیں اور ایک امام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پر لا رہے ہیں، تو 2 دلیل انہوں نے پیش کی ہیں، ایک قیاس کے طور پر، کیونکہ قیاس احناف کے نزدیک ایک واجب ہے، قیاس احناف کے نزدیک لازم العمل ہے، کیونکہ ائمہ احناف یا پھر ائمہ مجتہدین کے پاس شریعت کے کسی معاملے کو نفاذ کرنے کے لیے 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ کتاب اللہ، دوسرا طریقہ ہے سنت رسول اللہ یعنی حدیث شریف، تیسرا طریقہ ہے اجماع، چوتھا طریقہ ہے قیاس۔ یہ 4 چیزوں سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، مسائل نکالے جاتے ہیں، ان 4 طریقوں سے مسائل بنائے جاتے ہیں، مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یاد ذہن میں رہے کہ قرآن مقدس میں صرف 300 آیتیں ایسی ہیں کہ جس سے مسائل نکلتے ہیں، 300 آیتوں سے صرف مسائل نکلتے ہیں، اور قرآن اور احادیث شریفہ میں 5000 احادیث ہیں جس سے مسائل نکلتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ قرآن مقدس کی 500 آیتیں اور حدیث شریف کی 3000 حدیث شریف ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے جو مسائل نکالنے کے جو آیتیں ہیں، جو نص ہے، یہ لمٹ ہیں، یعنی یہ اتنی ہی مقدار میں مسائل ہیں، لیکن انسان کے ضروریات اور مسائل تو بے شمار ہیں، لاکھوں مسائل ہیں، تو مسائل کیسے نکلیں گے؟ تو مسائل نکالنے کے لیے ان آیے بینات اور ان حدیث مبارکہ جو محدود ہیں، 5000 کی شکل میں ہو یا 3000 کی شکل میں ہو، آیت مبارکہ 3000 ہو یا 300 ہو یا 500 ہو، تو ان آیت بینات سے ہی جو ہے مسائل کا استنباط ہوگا۔ اب ہزاروں مسائل کا استنباط ان آیتوں سے کیسے ہوں گے؟ تو اب اس مقام پر ضرورت پڑتی ہے اجماع کی، یعنی تمام متفقہ طور پر جس پر جمع ہو جائیں اس پر قابل عمل ہوگا۔ اسی طرح سے قیاس کی، صحابہ اکرام بھی قیاس فرمائے ہیں، اس کے متعلق بحث آئے گی۔ تو ائمہ مجتہدین کے پاس کسی بھی مسئلے کا استنباط کے لیے 4 طریقے ہوتے ہیں، جس کو اصول 4 کہا جاتا ہے، جبکہ غیر مقلدین کے پاس، اہل حدیث حضرات کے پاس مسائل کے استنباط کے لیے 2 طریقے ہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی قرآن اور حدیث سے۔ ان کے پاس صرف قرآن اور حدیث سے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، اور چاروں اماموں کے پاس قرآن اور سنت کے علاوہ اجماع قیاس بھی لائق تقلید ہے، اس سے بھی مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، جن کے نکالے جاتے ہیں، جن کے دلائل ان کے مقام پر آئیں گے۔ تو غیر مقلدین اور مقلدین میں صرف یہی فرق ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک اصول 2 ہیں اور مقلدین کے نزدیک اصول 4 ہیں، لہذا ہمارے پاس وسعت ہے، ان کے پاس کنجسٹڈ ہے، یعنی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے معاملات میں وہ اپنے مسائل کو وسعت نہیں دے سکتے ہیں، لہذا پھر دیگر ائمہ سے وہ مسائل کا استنباط کر کے ان پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت کا مطلب ہے کہ اسکوپ، گنجائش، کہ مقلدین کے نزدیک، ائمہ 4 کے نزدیک گنجائش زیادہ ہے مسائل نکالنے کے، کیونکہ ان کے پاس اصول زیادہ ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 لوگوں کو ایک جماعت بنائی جس میں 40 فقیہ تھے۔ 40 فقیہ کو جمع کرنے کے بعد، جس میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک تشکیل، ایک جماعت، ایک کمیٹی بنائے،
اس تنظیم میں 40 فقہاء کرام تھے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو اس کے اندر جو مسائل کا استنباط ہوئے تھے تو فرضی مسائل کے مثلا یوں سمجھو کہ اس طرح ایسا ہونے والے ہیں، ایسا ہونے والا ہے، آئندہ ایسا ہونے والا ہے، تو فرضی مسائل کو کہ ابھی مسائل ابھی موجود نہیں ہوئے ہیں لیکن اگر ایسے مسائل پیش آ جائے تو ہم کیا کریں گے، ایسی صورت میں کیا کریں گے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وسعت نظری دیکھیں کہ آپ جو ہے آپ نے اپنے تدبر سے آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ آنے والے وقت میں کس قسم کے حالات ہوں گے اور کیسے کیسے مسائل درپیش ہوں گے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں آج کے مسائل کو حل فرما چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان 40 لوگوں کے سیمینار، 40 لوگوں کے مشوروں سے کسی بات کو طے کہ ہر شخص کوئی بھی ایک مسئلے کو پیش کیا جاتا، اس میں ہر طریقے سے دلائل ہوتے، رد ہوتے، پھر اس کے بعد دلائل اور رد ہونے کے بعد جو جمہور کا مسلک ہوتا، پھر اس میں رائے ہوتی تھی، پھر ہر زاویے سے اس کو دیکھا جاتا، تو اس میں اکثر فقہاء کرام اس کے اندر اپنے رائے کا اتفاق کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ مسئلہ، اس مسئلے کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا جاتا کہ یہ مسئلہ تمام لوگ، اس مسئلے میں تمام لوگوں کا اتفاق ہو چکا ہے، اب آپ اس مسئلے کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان مسائل کو لکھا گیا۔ تو ایسے مسائل کی تعداد بتائی گئی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں ہے کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے النعمان۔ النعمان انہوں نے علامہ شبلی نعمانی جو ہندوستان کی مشہور شخصیت ہے، انہوں نے النعمان کتاب میں ان مسائل کے استنباط اور استخراج والے مسائل کی تعداد انہوں نے لکھی ہے کہ 11 لاکھ مسائل انہوں نے استنباط کیے اس طرح سے، مجلس شورا مقرر کر کے اس مسائل کی تعداد 11 لاکھ مسائل ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ قرآن مقدس کی 300 آیتوں سے اور احادیث مبارکہ کے 5000 احادیث سے 11 لاکھ مسائل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نکالے ہیں، اور صرف اپنی رائے میں نہیں، صرف اپنے استدلال پر نہیں، بلکہ وہاں پر 40 علماء اکرام، مفتیان اور مجتہدین جو اپنے وقت کے مجتہدین تھے اس مقام پر موجود تھے، ان کے اجتہاد میں اور اس پر جرح و تعدیل ہوتی، راویوں پر کے متعلق بحثیں ہوتی۔ تو اس طرح سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے جو اقل ترین جو مقدار متعین کیا گیا وہ 10 درہم ہے، اور اس سے کم میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ خلاف سنت قرار دیا جائے گا، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف موجود ہے۔